औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मोहसिन आलम की सीरीज़ में ग़ज़वा तबूक पे बात करेंगे। ग़ज़वा मोता में मुसलमानों ने रोमियों पर और अरबों पर अपना बहुत रोब और हैबत छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अभी एक साल भी गुज़रने न पाया था कि कैसर रूम ने रोमियों को और अपने मातहत अरबों के कबाइल को एक फ़ौज तश्कील देने का हुक्म दिया और एक फ़ौज तश्कील देना शुरू कर दी ताकि एक खून रेज़ और फ़ैसला कुन जंग कर सके। इस मार्के में जिस कदर रूमी थे तो थे, जितने अरब भी थे उन कबाइल को भी उसने अपने साथ मिला लिया। उधर मदीना में ये ख़बरें पहुंच रही थीं कि इन पर हमला होने जा रहा है। अहले मदीना हर खटके पे ये सोचते थे कि रूमी फ़ौज हमला आवर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुनाफिकीन रह रहे थे उनकी वजह से इन रूमियों को और शाह गस्सान जो अरब कबीले का सरदार था उन्हें बहुत तक़वियत हो रही थी। मुसलमान हर वक्त परेशान थे और यहाँ के मुनाफिकीन ने एक मस्जिद ज़िरार के नाम से हम उसको याद रखे हुए हैं, उन्होंने एक मस्जिद की तामीर की और मुसलमान सहाबा के इस्तफ़सार पे उन्होंने ये बताया कि बहुत बूढ़े, औरतें और बच्चे होते हैं जो इस मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ लेंगे। कुबा एक तरफ है, मस्जिद नबी दूसरी तरफ है और ये ज़रा करीब हो जाएगी तो इसलिए बनाई है, जबकि इसकी बुनियाद वहाँ पे मंसूबों की तैयारी और मुनाफिकीन की जो भी साजिशें होती थीं और बाहर से जो यहूद, मुनाफिकीन और कुफ़ार, मुशरिकीन आते थे, ये उन्हें उस मस्जिद में ठहराते और वहाँ खुफिया साजिशी मीटिंग्स हुआ करती थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद की तामीर का इल्म तो हुआ, लेकिन ये मकसद जो मुनाफिकीन ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर कभी भी शक नहीं किया। आप किसी की बात पर भी शक नहीं फरमाते थे, जो भी आकर कुछ भी कह देता आप उस पर यकीन फरमाते थे, जब तक कि अल्लाह ताला आपको ख़ुद असलियत से आगाह ना फरमा दे। इन मुनाफिकीन ने मुसलमानों के बीच तफ़रक़ाबाज़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की दुश्मनी और अल्लाह के दुश्मन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पनाहगाह इस मस्जिद को करार दिया था। आप इस मस्जिद का दूसरे अल्फाज में यूँ समझिए कि इसकी तामीर का मकसद ही नापाक था। अब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश की कि आप ख़ुद आकर इस मस्जिद में किसी भी नमाज की, किसी एक नमाज की इमामत फरमाएं। जैसे कि हम इनागरेशन करते हैं किसी भी इमारत की या मस्जिद की, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार इस बात की दावत दी कि आप वहाँ आकर मस्जिद की इनागरेशन, इफ्तिताह फरमाएं अपनी इमामत के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये वादा फरमा लिया कि हाँ, अभी तबूक के लिए तबीयत परेशान है, मुसलमान परेशान हैं, ज़रा ये रूमी फ़ौज से एक तरफ ध्यान हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर तशरीफ़ आवरी फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि रोम और गस्सान की तरफ से 40,000 का दस्ता बल्का तक पहुंच चुका है और मुसलमानों के हमले की तैयारी की ख़बर आपको मिल चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़ैसला कुन जंग लड़ने का अहद कर लिया। उधर रूमी और ये अरब, मुशरिकीन अरब, इनको ये गुमान था कि ये अब की बार मुसलमानों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मुसलमानों को इकट्ठा किया, जिहाद के लिए खुतबा दिया, सदका और खैरात की फजीलत बयान की, और सूरह तौबा का एक टुकड़ा भी इस जंग के लिए अल्लाह ताला ने जिहाद पर उभारने के लिए नाजिल फरमाया। जो ही सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना और सदक़े की फजीलत पर बयान सुना तो सब लोग इस जंग की तैयारी के लिए दौड़ खड़े हुए। हाजतमंद लोग आए कि हमारे पास तो सवारी नहीं है, लेकिन हम भी इस जंग में जाना चाहते हैं, हम भी ये जिहाद करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सवारी फराहम कर दें तो हम भी रूमियों के साथ लड़ेंगे और हम भी अल्लाह ताला ने जो सूरह तौबा में उभारा है उसके मुताबिक हम भी करेंगे। तो बाकी मुसलमानों ने सदका खैरात करके कुछ लोगों के लिए सवारियों का, कुछ लोगों के लिए हथियारों का इंतज़ाम किया। हज़रत उस्मान ने बार बार सदका किया, यहाँ तक कि उनके सदक़े की मिक़दार नकदी के अलावा 900 ऊँट और 100 घोड़े तक जा पहुँची। जब शुरू किया तो 200 ऊँट से शुरू किया था और 29 किलो चांदी से शुरू किया था। बढ़ते गए और फिर 900 ऊँटों तक जा पहुँचे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ 29 किलो चांदी लेकर आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना पूरा घर उठा लाए। हज़रत उमर अपने घर का पूरा आधा करके सामान ले आए। इस बार उन्होंने सोचा कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ से बढ़ जाऊंगा, लेकिन हज़रत अबू बकर पहले सदका करने वाले इंसान थे। 4000 दिरहम उनके सदक़े की मालियत थी। पूछने पर बताया कि घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की मोहब्बत छोड़ कर आए हैं। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत सारा माल लाए। बाकी सहाबा भी अपनी अपनी हैसियत से बढ़कर माल लाए। औरतों ने अपने जिस्म से हार, बाजूबंद, पाजेब, बालियाँ, अंगूठियाँ, जो हो सका, जो पहना हुआ था, जो घर पे था, उन्होंने भी अपनी अपनी बिसात भर सदका किया। सिर्फ मुनाफिकीन ऐसे थे जिन्होंने ख़ुद तो क्या सदका करना था, मुसलमानों को भी जो सदका कर रहे थे उन पर तानाज़नी शुरू कर दी कि ये रियाकारी है। और जो बेचारे गरीब सहाबा थे उनका ये मजाक उड़ाते रहे कि सुनो, ये 1-2 खजूर पे जो सब्र किए हुए हैं, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास हथियार भी नहीं है, सवारी भी नहीं है, वो कैसर रूम के साथ लड़ने जा रहे हैं और ये फ़तह करने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा को मदीना मुनव्वरा और अपने घर की देखभाल के लिए पूरे मदीना मुनव्वरा का वाली बना के मदीना में रहने का हुक्म दिया। और मुनाफिकीन ने जब तानाज़नी की तो हज़रत अली मदीना से निकल पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ते में जाके मिल गए, लेकिन आपने उन्हें ये कहकर वापस कर दिया कि तुम इस बात से राज़ी नहीं कि तुम्हें मुझसे वो निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। अल्लाह ताला ने मेरे बाद कोई नबी न लाने का फ़ैसला किया, बस मूसा और हारून में भाई होने के साथ साथ नबूवत भी मुश्तरक थी, और आप मेरे बाद नबी नहीं आएगा, आप नबी नहीं हैं लेकिन आप मेरे भाई हैं। और आपने फिर फरमाया कि तुम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे भाई हो। ग़ज़वा तबूक का लश्कर 30,000 का था। मुसलमानों का ये 30,000 का लश्कर पहले कभी भी इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों ने न तो देखा था और ना ही मुसलमान अंदाज़ा कर सके कि इतने बड़े लश्कर का इंतज़ाम कैसे होगा। हर चंद के बहुत सदका व खैरात हुए, लेकिन 30,000 के लश्कर के लिए जितना भी सदका था कम पड़ा। 18 आदमियों के लिए एक ऊँट की सवारी थी जिसे वो बारी बारी सवार होते थे। खाने के लिए भी बाज़ औक़ात उन्हें पत्तियाँ दरख्त की खाना पड़ती थीं। इसलिए इस लश्कर को जैश उसरत, तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। तबूक के रास्ते में लश्कर का गुज़र हिज्र यानी समूद के मकाम पर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ का पानी पीने से, बल्कि उस पानी के से वज़ू तक करने से मना फरमा दिया। हज़रत उमर से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ालिमों की जाए सकूनत है, इसमें दाखिल भी नहीं होना, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसीबत तुम पर भी आ जाए जो उन पर आई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور تیزی سے اس وادی سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ نے وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ نے بادل بھیج دیا، لوگوں نے خوب پانی پیا اور بلکہ ضرورت کا پانی ساتھ میں لاد بھی لیا۔ راستے میں ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، آج رات یہاں سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہوں وہ ان کی رسی کو مضبوطی سے باندھ لے۔ سخت آندھی چلی، ایک اونٹ کھڑا ہو گیا تو آندھی اسے اڑا کر طے کے مقام تک لے گئی اور لے جا کر پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام راستے اس تبوک کے غزوہ میں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا کی۔ اسلامی لشکر تبوک میں آ کے خیمہ زن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ کی آمد کی خبر سنتے ہی رومیوں کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ نے ان کے اندر ہیبت اور رعب ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے سرداروں کے پاس اپنے ایلچی روانہ کیے اور تمام قبائل جو مل کر جنگ کے لیے ایک ساتھ اکٹھا ہو کر لڑنے آئے تھے وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے اور یوں مصالحت ہو گئی۔ اسلامی لشکر تبوک سے فتح مند ہو کر لوٹا، کوئی ٹکر ہی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ راستے میں منافقین جن کی تعداد 12 تھی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ تھے، جن میں ایک حضرت حذیفہ اور دوسرے حضرت عمار تھے۔ یہ اپنے چہروں پہ انہوں نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا، جسے نقاب بھی کہتے ہیں۔ آپ نے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل حملہ آور ہو ہی گئے۔ آپ نے ان کے پیچھے حضرت حذیفہ کو بھیجا، یہ لوگ جا کر اپنے لوگوں میں چھپ گئے۔ آپ نے ان کو حضرت حذیفہ کو ان کے نام بتائے، گو کہ انہوں نے نقاب لیے ہوئے تھے، اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کیسے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام بتا دیے۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کے پاس بھیجا۔ سفر کے اختتام پر جب دور سے مدینہ منورہ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یہ احد ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ میں آپ کی خبر سن کے تمام عورتیں، بچیاں باہر نکل آئیں اور اسی اعزاز کے ساتھ آپ کو مدینہ میں لے کر گئے جیسے آپ پہلی بار مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور آپ کو اعزاز کے ساتھ اندر مدینہ شہر میں لے جایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے رجب کے مہینے روانہ ہوئے، واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز لگ گئے اور 20 دن تبوک کے اندر اور 30 دن آمد و رفت میں گزر بسر ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی۔ یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ اس غزوہ میں مومنین صادقین نے شرکت کی، اس سے غیر حاضری کو اللہ تعالیٰ نے نفاق کی علامت قرار دیا۔ منافقین کے بغیر بتائے یا جھوٹے بہانے جو اس میں بنا کر وہ غزوہ میں شامل نہ ہوئے، انہوں نے بہت سارے عذر بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ منافقین کی تعداد 80 سے بھی کچھ زیادہ تھی۔ انہوں نے آ کر بہانے بنائے کہ ہمیں یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، اور قسمیں کھانے لگے۔ 3 ان میں مومن جو سچے مومنین صادقین تھے، ان میں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ تھے۔ یہ سچے مومن تھے، لیکن انہیں سستی نے آ لیا۔ جب منافقین بہانے بنا رہے تھے، جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہانے سن کر خاموش رہے۔ آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان تینوں کی باری آئی اور ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو
تو انہوں نے سچ سچ بول دیا، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں سستی نے آ لیا۔ جب آپ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو یہ جو 80 منافقین ہیں، ان میں سے کچھ نے اس وقت بھی کوئی جھوٹے بہانے کیے اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ نکلیے، ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، ہم آپ تک پہنچ جائیں گے۔ ان مومن صادقین سچے صحابی تینوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ چلے جائیں گے، لیکن بعد میں یہ نہیں گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ سچ کہہ دیا کہ ہم سے سستی ہوئی، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، سوچا تھا لیکن سستی ہو گئی، ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، بس سستی کر لی، نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 صحابیوں کے لیے باقی صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ان سے بات چیت بند کر دیں۔ عزیزان گرامی، ان تینوں پر زندگی تنگ ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت بند کر دی، صحابہ نے بات چیت بند کر دی۔ پھر یہ گھر جاتے تھے، گھر میں ان کی شروع میں تو گھر والوں کو نہیں منع کیا گیا، لیکن 40 دن تک یہ اسی حال میں رہے، اور 40 دن کے بعد ان تینوں کی عورتوں کو بھی ان سے الگ ہو جانے کا حکم ہو گیا، اور انہیں بھی کہہ دیا گیا کہ وہ بھی ان سے دور ہو جائیں۔ جب 50 دن گزر گئے، ان لوگوں کو لگا کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، اور یہ ان 50 دنوں تک ان کی یہ حالت تھی کہ مدینہ منورہ میں انہیں سوائے تکلیف کے، توہین کے، شرمندگی کے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور یہ توبہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے اس پورے واقعے کا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ کعب بن مالک اپنی زبان سے خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی تنگ ہو گئی۔ اس وقت شاہ غسان کی طرف سے مجھے خط ملتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سنا ہے تمہارا صاحب تمہارے ساتھ بہت ظلم کر رہا ہے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں دربار میں ایک بہت بڑا مقام دیں گے، تمہارا یہ مقام تھوڑا ہی ہے جو تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات نہیں کر رہے تھے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، صحابہ کرام ان سے بات نہیں کرتے تھے، اور اگر یہ کسی کو سلام بھی کرتے تو کوئی انہیں جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ پھر یہ عالم ہو گیا کہ گھر میں جاتے تھے، پہلے بیویاں تو بات کر لیتی تھیں، ان سے تو عزت مل جاتی تھی، پھر انہیں بھی حکم دے دیا گیا تو انہوں نے بھی ان سے بات چیت بند کر دی اور ان کا کوئی بھی ان سے تعلق ختم کر لیا۔ اب اس حال میں وہ ہیں کہ ایک دم خط آتا ہے، اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس خط کو پھاڑا اور آگ میں ڈال دیا اور کہا اس سے بڑا، یہ ابھی ایک مصیبت ہے، یہ کیا کوئی دوسری مصیبت ہے، اس سے بڑا کیا امتحان ہوگا۔ اور یہ بہت روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فجر کی نماز میں بلوا بھیجتے ہیں۔ آپ سیدھے کعب بن مالک کا یہ اپنا بیان ہے کہ سیدھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اور ہم ایک دم سوال کرتے ہیں، کعب بن مالک ہی سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کعب بن مالک کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے معافی مل گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں۔ تو کعب بن مالک سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے، اور سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کی توبہ کے اس واقعے پر جو سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توبہ کے اوپر ایک بہت پیاری مثال دی۔ عزیزان گرامی، آپ کو میں وہ مثال دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ان تینوں کو، کعب بن مالک کو بھی، مرارہ کو بھی، اور تیسرے جو صحابی ہیں حضرت ہلال بن امیہ، ان کو بھی مبارکباد دی، خوشخبری سنائی، اور ایک واقعہ بتایا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی اپنا سامان اونٹ پر لادا ہوا ہو، پورا سامان اس کی تجارت کا بھی، گھر کا بھی،
اور وہ صحرا میں سو جائے اور جب جاگے تو اونٹ سامان سمیت غائب ہو، تو آدمی رو رو کے تڑپ تڑپ کے اسے محسوس ہو کہ پانی، کھانا، رہن سہن، تجارت، پیسہ سب کچھ اس اونٹ پر تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو میں تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پیاس سے ہی مر جاؤں گا۔ تو وہ رو دھو کے پھر سو جاتا ہے اور جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامان سمیت اس کے سرہانے بیٹھا ہے۔ تو اس کی جو خوشی کا عالم ہوتا ہے اس خوشی سے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس عالم میں دیوانگی میں وہ کہتا ہے الہی تو نیچے آ، میں تجھے پیار کروں، تو میرا بندہ، میں تیرا رب بن جاؤں۔ یعنی اتنی محبت اور فرط شدت خوشی سے اس قدر دیوانہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی محبت میں یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ وہ رب کو اپنا بندہ اور خود اس کا رب بننا چاہ رہا ہے۔ اتنی خوشی کبھی دیکھی سنی، اور صحابہ نے جب اس کیفیت کا اندازہ لگایا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس آدمی کو اپنے سامان سے بھرے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 50 دن کی سزا ان صحابہ کو ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن منافقین جو 80 سے بھی زیادہ تھے، ان کے سارے بہانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو جواب دیا، نہ انہیں کوئی سزا دی، اور نہ انہیں جتلایا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، مسجد ضرار میں چونکہ آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تبوک سے آ جانے کے بعد اب اس میں امامت فرمائیں گے، تو یہ سب اکٹھے ہو کر تبوک میں امامت کے لیے آپ کو بلانے کے لیے آنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یہ مسجد فتنہ، فساد اور سازشیں اور آپ کے دشمنوں کی پناہ گاہ ہے، تو اس کو گرا دیا جائے۔ تو مسجد ضرار کا نام اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کو گرا دیا گیا، بجائے یہ کہ آپ اس میں امامت فرماتے اس مسجد کو مٹا دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔